شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو غیرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک کو پسند کرتا ہے اور دوسری کو ناپسند۔ اسی طرح دو برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک برائی کو پسند کرتا ہے اور دوسری کو ناپسند۔ شک اور تہمت کی بنا پر کی جانے والی غیرت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ غیرت کی دوسری صورتیں اس کو ناپسند ہیں۔ صدقہ کرتے وقت کی بڑائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور تکبر والی بڑائی اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی آگ میں اس طرح جمع نہیں ہو سکتے کہ ان میں سے کسی ایک کو نقصان ہو۔ وہ مسلمان جو کافر کو قتل کرے اور پھر راہ ثواب پر چلتا رہے اور میانہ روی اختیار کرے۔ دو چیزیں بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں۔ کسی آدمی کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور لالچ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑا اور فرمایا، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور دنیا میں اس طرح ہو جاؤ کہ گویا کہ تم اجنبی یا مسافر ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی، لوگوں کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور صاحب علم کو نہیں پہچانتا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا، مزید نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ وہ برائی کو مٹا دے۔ انہوں نے کہا، اور زیادہ نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ پر ہر اس شخص کو حرام قرار دیا گیا ہے جو نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا اور لوگوں کے ہاں ہر دل عزیز ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔